أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ اور ہم انہی کے نشانات قدم پر راہ پانے والے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا من نذیر کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا على أمة بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کے نشانات قدم کی پیروی کرنے والے ہیں میں کفار و مشرکین کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، ان کی واحد دلیل یہ ہے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے بڑوں کا طریقہ مقدم کرنا اور ان کی آراء کو قابل اتباع سمجھنا، یہ مرض بڑا پرانا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد جس راستے پر تھے ہم تو اسی پر چلتے چلتے سیدھے راستے پر پہنچ جائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تمہارے آباء و اجداد جاہل ہوں اور مشرک ہوں اور اللہ کے نافرمان ہوں، انبیاء کے مخالف ہوں، تو کیا پھر بھی تم انہی کے پیچھے چلو گے؟ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں جب ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگ یہ کہنے لگے۔ انبیاء کی مخالفت میں خوشحال لوگ ہی پیش ہوتے ہیں، اس کی دو وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ پیغمبر کی بات مان لیں تو پھر انہیں اپنی چودراہٹ اور اپنی بڑائی اور اپنی سرداری چھوڑ کر پیغمبر کے پیچھے چلنا پڑے گا اور اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ یہ چیز ان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر ان کے ذرائع آمدنی پر بھی کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے پیسہ کماؤ بھی جائز طریقے سے اور خرچ بھی صحیح جگہ پر کرو۔ تو یہ جو مالی پابندیاں ہیں یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عیش و عشرت اس طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ قال اولو جئتکم، رسول نے فرمایا کیا اگر میں تمہارے پاس لے آؤں
بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ زیادہ سیدھا راستہ اس سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون کہنے لگے ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرا راستہ زیادہ اچھا ہو تمہارے باپ دادے کے راستے سے اور زیادہ سیدھا ہو تو پھر بھی تم باپ دادا کے ہی راستے پر چلنا چاہو گے. انہوں نے کہا جی بات مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کا راستہ بہت اچھا بھی ہو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم نہیں جانتے کہ آپ کا راستہ اچھا ہے یا برا، لیکن ہم تو اسی راستے پر رہیں گے جس پر ہمارے بڑے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تو دیکھ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. فرمایا جب انہوں نے ہر معقول بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارا راستہ بہتر بھی ہو تو ہم نہیں مانتے، تو پھر ہم نے ان سے اس ہٹ درمی کا انتقام لیا اور اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہو گئے اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا اور ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بلا شبہ میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو بے شک وہی مجھے ہدایت دے گا. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا کہ اے مکے والو، اگر تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی چلنا چاہتے ہو تو پھر اپنے اس بڑے کے طریقے پر چلو جس کا نام ابراہیم تھا. تم سارے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو، لیکن دیکھو ابراہیم نے اپنے باپ دادا کو غلط ثابت کر دیا اور کہا میں تمہاری بات نہیں مانتا، اگرچہ تمہارا کتنا بھی اثر و رسوخ ہو اور کتنا بھی تمہارا روب اور دبدبا ہو، میں تمہارے تمام بتوں سے بیزار ہوں. براء یہ مصدر ہے اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو مصدر کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام میں زور پیدا ہو جائے. جیسے زید عادل میں وہ زور نہیں جو زید عدل میں ہے کہ زید سراپا عدل ہے. اسی طرح فرمایا کہ اننی بری مما تعبدون بھی ہو سکتا تھا، لیکن براء مما تعبدون کہنے میں کلام میں زور دینا مقصود ہے کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. الا الذی فطرنی
سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا معبود ہے، فإنہ سیہدین، اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ اننی براء میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور الا الذی فطرنی میں ہے الا اللہ، کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشترکہ مشن تھا، اور توحید کے عقیدے کو ہی دنیا میں رائج کرنے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ہم نے اس عقیدہ توحید کو باقی رہنے والی بات بنا دیا اس کی اولاد میں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ وجعلہا میں جعل کا فاعل یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہیں کہ انہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی چیز بنا دیا، اور اس کے لیے انہوں نے دو کام کیے۔ ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی اپنے بچوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی کہ اے بچوں، اللہ پاک نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور دیکھنا تم مرنے نہ پاؤ مگر اللہ کے فرما بردار رہنا، تاکہ جب بھی موت آئے فرما برداری کی حالت میں آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان جو دیندار ہونے کا دعوے دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی پوری کوشش کرے، اور اگر کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی عالم اپنی اولاد سے غافل ہے تو گویا وہ اپنے کام میں مکمل نہیں ہے۔ اور اس کلمے کو اولاد میں باقی رکھنے کے لیے دوسرا کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین نے یہ کیا کہ اللہ سے دعا فرمائی، فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ فرما۔ اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر کتاب پڑھے اور انہیں پاک کرے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے، ایک بیٹا اور ایک پوتا عطا فرمائے جو دونوں نبی تھے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رکھ دی اور کتاب رکھ دی، چنانچہ بے شمار انبیاء آپ کی اولاد میں سے آئے۔ تو کم از کم ایک انسان جو اپنی اولاد کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے بچوں کو دین پر قائم رکھ، اور ان کو شیطان کے چکروں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا کے رکھ۔ رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھے، کچھ چند نوافل پڑھے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے
تو انشاءاللہ اس کے اثرات اس کی اولاد میں ضرور ہوں گے۔ لعلہم یرجعون کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تاکہ وہ کفر و شرک سے لوٹ کر آ جائیں توحید کی طرف، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ترجمہ ایک بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة بلکہ وہ کہنے لگے کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم اور یقیناً ہم انہی کے نشانات قدم پر راہ پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، فی قریۃ من نذیر کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ اور بلا شبہ ہم انہی کے نشانات قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم پیغمبر نے فرمایا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس لے آؤں، بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ زیادہ سیدھا راستہ اس سے جو جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، قالوا انا بما ارسلتم به کافرون کہنے لگے ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ فانتقمنا منہم تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین تو دیکھ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بلا شبہ میں بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ تو یقیناً وہ مجھے راہ دکھلائے گا۔
وجعلها كلمة باقية اور آپ نے اس توحید کو باقی رہنے والی بات بنا دیا فی عاقبہ اپنی اولاد میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.